اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ تم بہت کم دھیان کرتے ہو. یعنی کہ خود ہی بندے کو مخاطب بھی کیا، بتایا بھی، راہ بھی دی، اور پھر اس کی اصل بھی اسے بتا دی کہ تو توجہ نہیں کرتا. آج یہ جو دور ہے نا، اس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کوئی ایسے زبان دراز اٹھے ہیں جو مالک کی ذات پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. کسی نے کہا وہ اپنے بندے سے کیسے پیار کر سکتا ہے؟ میں پرسوں ہی سن رہا تھا اسے، تو بڑی حیرانی ہوئی اس بندے کی اس گفتگو پر. تو اس نے موضوع بحث بناتے ہوئے آگے بات کی کہ اگر وہ بندے سے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر جس طرح ماں تکلیف سہتی ہے بچے کو جنتے ہوئے، وہ تو نہیں نا اس کو جاننے والا. تو بنعوذ باللہ اب ذرا غور کیجئے، صرف کیا ہے، جب اس کے در سے بندہ دھتکارا جائے، جب اس کے در سے ٹھوکر لگ جائے اور دنیا داروں کے در پہ آ جائے تو پھر ٹکوں کے لیے وہ یہ باتیں کرتا ہے. اور لیکن جسے وہ اپنا کر لے، ارے وہ زمانے کا غریب تر دہری کیوں نہ ہو، ارے پھر بیٹھا ہو ساحل سمندر پر اور ریت کا گھر بنائے ہوئے ہو اور زبیدہ گزرے اور اعلان کرے ارے کوئی جنت میں گھر چاہتا ہے، ایک روٹی کے بدلے اس کو گھر عطا کر دے، اور بعد میں وقت کا شہنشاہ سارا معاملہ دیکھ کر آئے تو کیا کہے، ارے تو نے دیکھ کر خریدا ہے، تم نے میری حیثیت کو جانچا ہے، مگر دیکھ اس نے دیکھے بغیر، جانچے بغیر، اس پر یقین رکھ کر جب خریدا ہے، ارے میں تو مٹی کا گھر ہی دے سکتا تھا، مگر اس کا خلوص اس کی بارگاہ میں اسے مقبول کر گیا. اب ظاہری حالت زار تو بڑی بگڑی تھی، مگر یاد رکھیے جس کو وہ اپنا کر لے، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہردا، کہ جس کو وہ اپنا کر لے تمام دنیا اس کے مخالف کھڑی ہو جائے اسے گرا نہیں سکتی، اور جسے وہ گرانے کا ارادہ کر لے. اب ذرا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات پر غور کرتے ہیں. میرے کریم نے جب حضرت موسیٰ سے کلام کی، اب سب کو پتا ہے کہ آپ کو کیا حکم ہوا کہ اس عصا کو پھینک دیں. اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ادھر جادوگر ہیں، سانپ ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے معاملات ہیں، مگر مالک کا ارشاد یہ تھا نا، قرآن بتاتا ہے کہ آپ پھینکیں تو صحیح، آپ اپنے رحیم کی پھر شان دیکھیں گے. اب وہ چھڑی، اور یار دیکھو کبھی چھڑی بھی اژدہا بنتی ہے؟ یہ تو عقل اور فہم میں معاملہ آتا ہی نہیں ہے، اور یہ کسی ڈکشنری میں لکھا ہی نہیں ہے، مگر جب اس کا ساتھ ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا. آپ نے زمین پر یوں دیا، وہ اژدہا بن گیا، وہ جتنے سانپ تھے ان کو کھا گیا. اب سب کیا کہنے لگے، یہ بھی جادوگر ہے، یہ بھی جادو. مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہمارے بندے کے لیے ایک نشانی تھی. اب سوال یہ ہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اکیلا جو فرما دے اس سے سارے دھارے بدل جاتے ہیں. اور پھر اور پیچھے چلتے ہیں، جب حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالا گیا تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی. اب ماں جس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ ماں سے بڑھ کر توبہ نعوذ باللہ رب محبت نہیں فرماتا، اب اس ماں کے دل میں بات ڈالنے والا بھی وہ ہے، اس ماں کے دل میں بات ڈالنے والا بھی وہ ہے، اور پھر موسیٰ کو بچانے والا بھی وہ ہے. اور پھر بچایا کیسا کہ جو مخالف تھا، گھر بھی اس کا، کھانا بھی اس کا، پانی بھی اس کا، نوکر چاکر بھی اس کے، تمام خدمات حاصل تھیں. اور موسیٰ کلیم اللہ کو یہ بتلا دیا جسے ہم وارث کریں وہ دنیا میں بے وارث نہیں ہو سکتا.
اللہ کے نبی. اور پھر ایک اور بات کہتا چلوں، میرے آقا کی شان وراء الورا ہے، میں صدقے اپنے آقا کے قدموں پر. مگر یاد رکھیے میرے کریم کا فرمان ہے کہ میرا رب تمام انبیاء سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. اب یہ کوئی توجہ کیے بغیر اس پر بھی غور کر سکتا ہے کہ جی دیکھیں اس میں یہ کوئی بات ہوئی، مگر یاد رکھیے رب رب ہے، اس کی شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا نا کہ کیا کوئی دوسرا رب بھی وہ بنا سکتا تھا، وہ تو ہر شے پر قادر ہے. فرمایا وہ اپنی شان الوہیت میں وہ مقام رکھتا ہے اور اسی کو تمام کمال حاصل ہیں. ارے یہ لفظ کہنا تو دور کی بات ہے، جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں پر دنیا پہنچ نہیں سکتی. اور پھر جب میرے کریم کے بارے میں کسی نے بات کی کہ کیا رب دوسرا محمد بنا سکتا ہے، وہ قادر ہے. اب دیکھیں جس کو وارث کرتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور ان کی زبان بند کی، فرمایا سنو رب کی غیرت تو گوارا ہی نہیں کہ دوسرا محمد ہو. اب ادھر موسیٰ کو وارث بنایا تو ماں کے دل میں بات بھی ڈالی اور دشمنوں کے گھر میں پرورش بھی ہو گئی، اور پھر ان کے سر پہ کھڑا بھی کر دیا. اور جب آئی اپنے محبوب کی باری تو جب دنیا داروں نے لفظ اٹھائے، آپ پڑھے قرآن، اب وہ بات کرتے ہوئے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اس بات کو ذرا پڑھیں کہ جس کو وہ وارث بنائے، جس کو وہ اپنا کر لے. یہ تو دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں، تو جو ہو ہی اس کا اپنا، جس کے صدقے سب کچھ بنا ہو. تو سرکار نے تو سوال کیا تھا نا مولا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا پھینکنا آپ کا کام ہے، کہوں گا میں کہ وہ ہاتھ اس کا نہیں تھا میرا تھا. دنیا آج تک سوچ رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یاد رکھیے جہاں وہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے. میرے کریم آقا کی بارگاہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں. اب ایک اماں پاگل باولی آپ کہہ لیں، کسی بھی بچے کو اٹھاتی ہے اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. اس طرح صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور میرے کریم نے جب صحابہ کی آنکھوں میں اور صحابہ کے چہروں پر وہ اضطراب دیکھا نا، وہ عجیب سی کیفیت دیکھی، میرے کریم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ جس طرح یہ بی بی ان بچوں سے اس قدر محبت کرتی ہے، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے میرا رب اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. پھر میرے کریم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی. صحابہ تشریف فرما ہے، لجپال آقا بھی تشریف فرما ہے. میرے کریم نے فرمایا صحابہ پتہ ہے کہ اللہ نے تمام دنیا میں، تمام کائنات میں ایک رحمت کو بانٹا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، کیا ایک رحمت کو بانٹا ہے؟ وہ ماں کے دل میں بھی اس میں سے ذرہ ہے، باپ کے دل میں بھی ذرہ ہے. ماں جو بیٹی سے محبت کرتی ہے، باپ جو بیٹے سے محبت کرتا ہے، اسے جو گرم ہوا نہیں لگنے دیتا، اسے تکلیف نہیں ہونے دیتا، فرمایا وہ اس ایک ذرے میں سے حصہ ہے. پھر فرمایا کبھی دیکھا ہے اگر کسی اونٹنی کا بچہ مر جائے وہ اس پر پاؤں نہیں رکھتی، اس پر پاؤں نہیں رکھتی. فرمایا یہ اس کی محبت کے ایک ذرے میں سے وہ قطرہ جو عطا ہوا ہے تمام کائنات میں پھیلا دیا ہے. پھر فرمایا میں محمد کو اپنے رب کی قسم، میرا رب قیامت کے دن اپنے بندوں پر 99 رحمتیں فرمائے. ایک رحمت کا عالم یہ ہے اگر پیر سے ہو جائے تو بندہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اگر بھائی کو بھائی سے ہو جائے اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، اگر دنیا میں کسی سے ہو جائے سب کچھ لٹا دیتا ہے. ذرا سوچ تو صحیح، اگر ایک ذرے سے یہ تمام پانے والے اتنے دور کی سوچتے ہیں تو جو تخلیق کرنے والا ہے 99 لیے پھرتا ہے. 99 رحمتیں اپنی دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. اور صدقے جاؤں کہا حشر کے دن وہ 99 اپنے بندوں پر لٹائے گا. ابھی بھی کوئی ہے جو اٹھے
اور یوں زبان درازی کر دے۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی کہ آقا بندے کو تکلیف کیوں دیتا ہے اگر محبت کرتا ہے؟ اگر محبت کرتا ہے تو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ فرمایا وہ تکلیف بھی اپنے کو دیتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس تکلیف پر اگر اس نے صبر کیا، شکر گزاری کی، فرمایا قیامت کے دن اسے اپنی دید سے نوازے گا، اور پھر وہ دید ایویں نہیں ہوگی۔ فرمایا جس کا جتنا ظرف ہوگا، میں پرسوں اسی بات پر جب پڑھ رہا تھا نا تو نا یوں پتھر ہوں گے، جنتیوں ایک ایک یوں بیٹھے ہوں گے اس پہ اپنے اپنے معاملات اور درجوں کے بنا پر۔ فرمایا جس قدر جس کی محبت اعلیٰ ہوگی پتھر اتنا اونچا ہو جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، یوں سیٹیں لگی ہیں تو سائیں جی کہہ لو جیڑا جنہ جندے جانن والا ہووے اندے نیڑے ہوندا ہے۔ فرمایا کہ جب مالک لم یزل اپنا دیدار کروائے گا، جس نے جس قدر محبت کی ہوگی اس قدر درجے اس کا پتھر اونچا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ ایسے ہوں گے جو نظر نہیں آئیں گے مگر پتھر بھی نہیں ہوں گے، لیکن محسوس ایسا ہوگا کہ جیسے روشنی روشنی میں داخل ہو رہا ہے۔ میں جب یہ بات پڑھ کے میں بڑا عجیب اور حیران کن معاملہ تھا میرے لیے، مگر پھر جب میں نے قرآن کی اس آیا کو پڑھا اور اس کی تفسیر کو پڑھا نا کہ وہ وارث کرتا ہے، تو پھر میں چپ ہو گیا کہ مولا تو ہی بہتر جاننے والا ہے کہ تو کیسے وارث کرتا ہے۔ اگر بہلول کو وارث کرے تو زبیدہ جنت پالے، اگر موسیٰ کو وارث کرے تو آسا سانپوں کو کھا لے، اور پھر جس کو اس نے خود وارث بنایا ہے اس کی محبت کا عالم یہ ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لجپالا پریشان نہیں ہونا۔ اب غور کریں، اس وارث نے اس کو وارث بنایا اور پھر اسے اعلان بھی کیا، دنیا میں بتایا بھی، دنیا والوں جو اس وارث کے ساتھ جڑ جاؤ گے یہ وارث ان کو اپنا کر لے گا۔ اب ابے وقار یاد رکھیے، تقریریں بھی آپ سنتے ہیں، محافل میں بھی جاتے ہیں، جایا کریں اچھی بات ہے، مگر سال کے بعد آستانے پہ آنا، پیر خانے پہ آنا، یہ صرف شغل اور مزہ نہیں ہوتا، یہ ایک بڑی خاص عطا ہوتی ہے کہ جس کے نصیبوں میں ہو جائے اور اس سے کچھ لے کے چلا جائے۔ اور پھر اب عموماً گلے ہوتے ہیں، طیب بھائی جب پڑھ رہے تھے تو جی ویکھو انہوں نے پڑھا کہ دنیا سانو توڑ دی پئی ہے، لاکھوں تانے ہوتے ہیں، جی ویکھو تسی انہاں دے بال جے، تسی انہاں دے نیڑے جے، تے فلانا کام ہے تواڈے کول تھا نہیں۔ یاد رکھیے الحمدللہ قسمیہ طور پر میرے مرشد کی نگاہ سے یہ فیضان ہے کہ یہ خون، یہ جان، یہ ہر چیز وفادار رہے گی۔ گناہ گار ہم ہو سکتے ہیں، نکمے ہو سکتے ہیں، مگر یہ پیر مجتبیٰ کی اولاد جو ہے کبھی اس گھر سے غداری نہیں کرے گی۔ یہ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پیر نے ہمیں کبھی اپنے بیٹے نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تسی میرے پیر دے پوترے جے۔ تو یار اگر میرا لجپال یہ سبق دیتا ہے، اگر یہ سبق دیتے ہیں تو یار اس سبق کو سیکھو۔ یہ لوگ بہت کچھ لے کے بیٹھے ہیں، تو جس دن بات بن گئی قسم خدا کی کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ باقی رہے معاملات دنیا کے، وہ حل فرمانے والا ہے، دعا یہ فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مرشد دعا نہ کرے، یہ ہمارے اندر کا وہ معاملہ ہے، وہ چور ہے جو بار بار کہتا ہے ویکھنا لے انی دیر ہو گئی ہے، اسے ہی بٹھا کے رکھنا ہے، بھی ساری عمر بھی لنگ جاوے مگر اے ناتے عرف نہیں آنا چاہیے۔ اللہ آپ کی محبت کو اور جتنے احباب آئے ہیں ان کی محبت کو سلامت رکھے، اور صدقہ میرے لجپال کا میرے پیر خانے کی اس جوڑی کو تا قیامت سلامت رکھے، اور ان کے فیضان سے ان کی نسل کو ایسا فیض یاب کرے کہ جو بھی قیامت تک یہاں آئے اس کی جولی خالی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔